اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامع بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں. غیر منصرف کا بیان چل رہا ہے. اسباب منع صرف کا بصورت شعر ذکر کرنے کے بعد شارح آخری مصرعے کے تعلق سے جو ہے وہ حاصل قول و تقریب توضیح فرما رہے ہیں. اس سے متعلق جو عبارت ہے، پہلے وہ عبارت آپ بغور سن لیں کہ وَقَوْلُهُ حَاذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبٌ، یعنی ان ذکر العلل بصورت النظم تقریب لها الى الحفظ، لأن حفظ النظم اسهل، او القول بأن كل واحد من الامور التسعة علة قول تقریبی لا تحقیقی، اذ العلة في الحقیقة اثنان منها لا واحدة، او القول بأنها تسع تقریب لها الى الصواب لأن في عددها خلافا، فقال بعضهم انها تسع وقال بعضهم اثنان وقال بعضهم 11، لكن القول بأنها تسع تقریب لها الى ما هو الصواب من المذاہب الثلاثہ. وقولہ حاصل قول و تقریب سے شارح ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ پیدا ہوا کہ حاصل قول مبتدا ہے اور تقریب خبر ہے، اور خبر مبتدا پر محمول ہوتی ہے، حالانکہ یہاں حمل درست نہیں ہے، کیونکہ حاصل قول ذات ہے اور تقریب مصدر ہے جو کہ وصف محض ہے، اور وصف کا حمل ذات پر درست نہیں ہوتا. شارح نے اس اعتراض کے جواب میں عبارت کی 3 توجیحات کر کے حمل کو درست قرار دیا ہے. پہلی وجہ یا پہلی توجیح یہ ہے کہ یہ تقریب مصدر مبنی للفاعل ہے اور تقریب بمعنی مقرب ہے. تو اب معنی یہ ہو گیا کہ حاصل قول مقرب لہا الی الحفظ، یہ قول یعنی اسباب کا بصورت نظم ذکر کرنا اسے یاد کرنے سے قریب کرنے والا ہے. کیوں؟ لأن حفظ النظم اسہل، کیونکہ نظم کا یاد کرنا یہ نسبتاً سہل ہوتا ہے نثر سے. تو جب تقریب مقرب کے معنی میں ہو گیا تو وصف محض نہ رہا بلکہ وصف محض ذات بن گیا، اور اس کا حمل ویسے ہی درست ہو گیا ذات پر، جیسے زید ضارب میں ضارب کا حمل درست ہے ذات پر.
دوسری توجیہ یہ ہے کہ تقریب کے اخیر میں یائے نسبتی محذوف ہے. اصل عبارت یہ تھی حاضل قول تقریبی، اور اس میں منسوب بھی مشتق کی طرح ہوتا ہے کہ تقریبی کا معنی منسوب الی التقریب ہوا، تو اس کا بھی حمل درست ہوتا ہے. اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ان 9 اسباب منع صرف میں سے ہر ایک کے لیے علت بولنا یہ قول تحقیقی نہیں ہے بلکہ تقریبی ہے، یعنی مجازن اسباب منع صرف میں سے ہر سبب کو علت کہہ دیا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں ان میں سے ایک علت نہیں ہوتا بلکہ 2 سبب مل کر کے تب منع صرف کی علت بنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شے کی جو علت ہوتی ہے اس علت سے معلول کا تخلف نہیں ہوتا، جبکہ ان اسباب منع صرف میں سے اسم کے اندر کسی ایک کے موجود ہونے سے بھی اسم جو ہے غیر منصرف نہیں ہوتا. تو پتہ چلا کہ ایک سبب علت نہیں بنتا مگر مجازن اس ایک کو بھی علت کہہ دیا گیا ہے. تیسری توجیہ یہ ہے کہ تقریب مصدر یہ بمعنی اسم تفضیل ہے، یعنی تقریب کا معنی اقرب ہے. اب تقدیر عبارت یہ ہو جائے گی کہ حاضل قول اقرب الی الصواب، ای القول بانہا 9 اقرب الی الصواب، یعنی یہ کہنا کہ اسباب منع صرف یہ 9 ہیں، یہ درستگی اور مذہب صحیح کے زیادہ قریب ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسباب منع صرف کی تعداد میں نحوی باہم مختلف ہیں، اور ان میں 3 اقوال نحویوں کے مشہور ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اسباب منع صرف 9 ہیں، اور یہی قول نحویوں کا مشہور ترین قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اسباب منع صرف 2 ہیں، نمبر 1 حکایت اور نمبر 2 ترکیب. یہ حکایت صرف وزن فعل میں پائی جاتی ہے. حکایت کا معنی نقل ہوتا ہے جس میں فعل کے وزن کو نقل کر کے اس اسم میں استعمال کیا جاتا ہے. جیسے شطرہ وغیرہ میں آپ تفصیل پڑھیں گے اس کی کہ اس وزن فعل کو اس میں فعل سے نقل کر کے استعمال کر لیا گیا. وزن فعل کے سوا باقی اسباب میں ترکیب پائی جاتی ہے، کیونکہ جتنے اسباب ہیں وہ دوسرے سبب کے ساتھ مل کر ہی مؤثر ہوتے ہیں، تو ان میں ترکیب پائی گئی. غرض 2 ہی سبب ہیں منع صرف کے، ایک حکایت جو وزن فعل میں ہے اور دوسرا ترکیب جو باقی اسباب میں. اس سلسلے میں تیسرا قول یہ ہے کہ اسباب منع صرف 11 ہیں. 9 تو وہی جن کا ذکر ابھی آپ نے پڑھا اور جو مشہور ہے، اور 10واں سبب جو ہے یہ تانیث کے دونوں الف سے مشابہت ہے. جیسے اشیاء کا الف
یہ ہمراو کے الف کے مشابہ ہے۔ تو اشیاء کا حمزہ خود تانیث کا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جمع ہے شے کی افعال کے وزن پر، تو معلوم ہوا کہ اس کا حمزہ اصلی ہے، نفس کلمہ کا ہے، تو یہ صرف مشابہ ہے الف ممدودہ کے جو ہمراو کے اندر ہے، مگر خود اس میں تانیث نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ ارتا ہے، ارتا ایک درخت کا نام ہے، یہ مشابہ ہے حبلہ کے الف مقصورہ کے، مگر اس میں تانیث نہیں ہے، اس میں تانیث نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی جمع ارتات آتی ہے۔ اگر ارتا کے آخر میں الف تانیث کا ہوتا تو اخیر میں تائے تانیث نہیں آتی، ویسے ہی جیسے حبلہ میں نہیں آتی ہے۔ تو اشیاء اور ارتا یہ دونوں کے الف تانیث کے نہیں ہیں، مگر چونکہ تانیث کے دونوں الف الف ممدودہ اور الف مقصورہ کے مشابہ ہیں، تو یہ 10واں سبب تانیث کے دونوں الفوں سے مشابہت قرار پایا۔ اور 11واں سبب وصف اصلیہ زائلہ کا اعتبار کرنا ہے بعد تنکیر، اور یہ بھی ایک سبب ہے، یعنی وصفیت اصلیہ زائلہ کا اعتبار کرنا۔ اس کی تفصیل آپ غیر منصرف کی بحث کے اخیر میں پڑھیں گے، جہاں حضرت سیبویہ کا حضرت اخفش سے اختلاف ہے، یعنی ایک اسم میں وصف اصلی ہو، علمیت کی وجہ سے وہ وصف زائل ہو جائے، پھر اسی کلمے کو نکرہ بنا دیا جائے تو تنکیر سے علمیت زائل ہو جاتی ہے۔ تو علمیت کے زوال کے بعد سیبویہ کے نزدیک اس وصف اصل زائد کا اعتبار ہوتا ہے۔ اخفش کا اختلاف ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تفصیل اس کی آگے آ رہی ہے۔ تو یہ کل 11 سبب ہوئے۔ ماتن نے ان دونوں مذہبوں کی تردید کی اور کہا کہ 9 والا قول اقرب الی الصواب ہے، اس لیے کہ 2 والے قول میں انتہائی تفریط ہے اور 11 والے قول میں افراط ہے، اور 9 والا قول درمیانی ہے، اور جو قول افراط اور تفریط سے پاک ہو خیر الامور اوسطھا کے مطابق وہی اقرب الی الصواب ہے۔ شارح نے جو تردید کی ہے 2 کا قول کرنے والوں کی یا 11 کا قول کرنے والوں کی، تو جنہوں نے کہا کہ اسباب منع صرف فقط 2 ہیں، ایک حکایت اور دوسرا ترکیب، اور ترکیب سے مراد لیا کہ ہر سبب کا دوسرے سبب کے ساتھ مل کر مؤثر ہونا، تو یہ بات تو وزن فعل میں بھی پائی جا رہی ہے کہ وزن فعل بھی اکیلا مؤثر نہیں ہوتا، بلکہ وزن فعل تبھی مؤثر ہوتا ہے جب اس کے ساتھ علمیت بھی پائی جائے۔ تو پھر حکایت کو بھی اڑا دیا جائے اور 2 کا قول کرنے کے بجائے یہ کہا جائے کہ غیر منصرف کا سبب فقط ایک ہے اور وہ ہے ترکیب۔ اور 11 کا قول جو لوگ کرتے ہیں وہ مذہب بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ تانیث کے دونوں الفوں سے مشابہت یہ تانیث میں داخل ہے، اس لیے کہ الف تانیث میں تعمیم ہے، حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، تو حکماً میں مشابہت بے الفی تانیث بھی داخل ہو جائے گی۔ اسی طرح
وصف اصلی صفت اصلیہ زائلہ بعد تنکیر بھی وصف اصلی میں داخل ہے، تو اس کو الگ اسباب میں شمار کر کے اسباب کی تعداد کو بڑھانا اور اس میں اضافہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یہ دونوں مذہب کمزور تھے، اس لیے شاعر نے کہا کہ حاصل قول و تقریب ہو کہ یہ قول اقرب الی الصواب ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ ہوتا ہے۔